مہربان صاحب ایک تو کیا آپ کو صداقت پہ شک ہے جو 2 باتیں کی جاتی رہی ہیں جس پہ آپ مسکرا رہی ہیں تو یہ بتا دیجئے اور پہلے آپ یہ بتا دیجئے پھر دوسرا بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ کل ہوا ہے آف کورس شاہمود قریشی صاحب تو خود فورن منسٹر ہیں پاکستان کے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بھی تبدیلی کا سبب بنے گا جو کچھ کل ہوا ہے؟ السلام علیکم بدامی صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ. 2 فرق نکات ہیں اس پہ بعد میں آتے ہیں US فورن پالیسی پہ یا اس میں کیا چینجز ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ دعوت نامہ کس کو ملا اور کس نے خریدا اور کون تھا اور کون نہیں تھا. بات صرف اتنی ہے کہ میں مسکرائی اس لیے کیونکہ دونوں جو جماعتوں کے اس وقت نمائندے ہیں ان کو مشکلات پیش آ رہی تھیں سیدھا جواب دیتے ہوئے، تو اس لیے تھوڑی سی مسکراہٹ آ گئی. مگر عادت بن گئی ہے ان کو بن بلائے مہمان بننے کی. جس طرح بن ووٹ حکومت بنا لی تو بن بلائے واشنگٹن بھی پہنچ گئے. دیکھیے اگر تو انوگریشن میں ایک دعوت نامہ بھیجا جاتا تو اس میں وہ شرکت کرتے. جی میرے خیال میں کیونکہ ہاں انہوں نے اس میں بہتر ہی سمجھا کہ بن بلائے مہمان کیوں بنے. جب دعوت نامہ آیا ہی نہیں تو کیسے بندہ جا سکتا ہے. انہوں نے ابھی کنفرم کیا ہے مرتضیٰ صاحب نے آن ایئر کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ لائیو کہ جی دعوت نامہ آیا ہے. کہہ رہے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے کہ دعوت نامہ آیا. میرے خیال میں میں اس پہ شرط لگانے کو تیار ہوں کہ اگر بلاول بھٹو صاحب کو دعوت نامہ آتا تو وہ ضرور یو آر سو شور کہ دعوت نامہ نہیں آیا. اور اگر دعوت نامہ آیا تھا تو کرنی چاہیے تھی. اچھا تو آپ پھر یہ مشورہ عارف علوی صاحب کو بھی دے دیتی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دعوت نامہ آیا لیکن میں نہیں گیا, تو آپ ان کو بھی مشورہ دیں کہ جب آیا تھا جانا چاہیے بھائی. بالکل اگر آیا تھا تو جانا چاہیے. دیکھیے اگر ایک نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, میرے خیال میں کل جو میں نے صدر ٹرمپ کی اسپیچ سنی اس سے تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو صدر ہیں یہ کسی پلے بک کے تحت نہیں چلیں گے. ان کا ماننا ہے کہ ان کی جان ہی اسی لیے بچائی گئی کہ وہ امریکہ کے لیے ہی کین میک امیریکا گریٹ اگین. اینڈ انہوں نے بات کی حوالہ دیا کہ جس سے ایک اندیا ملتا ہے کہ ڈپارچر فرام دا پاسٹ ہوئے گا, فرام دا پاسٹ پالیسیز آف مینی پریزیڈنسیز. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بڑا کانسیکوینشل الیکشن ثابت ہوگا. سو آئی ڈو ایکسپیکٹ ریڈیکل شفٹس in US foreign policy, not just کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی فورن پالیسی تھی جو کہ اوباما ایئرز کا ایک تسلسل تھا. میرے خیال میں ٹرمپ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈپارچر ہوگا کیونکہ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کے ساتھ آئے ہیں. Is it a good news for PTI and عمران خان, ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا؟ آئی تھنک مجھے امید ہے کہ یہ جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے اچھی خبر ہوگی, کیونکہ مجھے امید ہے کہ جو نئی آنے والی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس حوالے سے صرف اپنے سیاسی انٹرسٹ کو مد نظر نہیں رکھے گی. وہ جو امریکن ویلیوز کے جن کے بارے میں صدر ٹرمپ بات کر رہے تھے اور جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں ٹو میک امریکہ گریٹ اگین, اور وہ ہارک بیک کرتے ہیں امریکہ کے گلوری ڈیز کو, تو اس کو اگر لیتے ہوئے چلیں گے تو پھر ان ویلیوز اور ان پرنسپلس کو اپہولڈ کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کرتے نظر آئیں گے. اور اگر وہ کرتے ہیں تو صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں, میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا. تو پھر میں آپ سے ابھی ذرا یہ مہربان صاحبہ رسپونڈ کر دیں, پھر میں آپ سے پوچھوں گا صاحبہ آگے جا کے کہ if that is the case, اگر حکومت سمجھتی ہے کہ بھائی ایک مجرم ہے, کرمنل آفینس کیے ہیں اور جرم کیا ہے انہوں نے, تو پھر کیا, تو پھر یہ کس منطق کے تحت ایک ایسے شخص کی جماعت سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ آپ کی حکومت کے وزیر اطلاعات پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ بین کرو اس جماعت کو, یہ انتشاری ٹولہ ہے. آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, بدماشوں کا ٹولہ ہے. پھر کیوں مذاکرات ہو رہے ہیں, مطلب پوائنٹ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا بعد میں. مہربان صاحب if you want to respond to it, پھر میں ذرا مذاکرات پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جی آئی ڈو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ. میرے خیال میں آپ کے دونوں جو معزز مہمان ہیں انہوں نے شاید کمپریہینڈ نہیں کیا کہ میں کہہ کیا رہی تھی. دیکھیے آج بھی ہمارا جو جواب ہے وہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے. ہم آج بھی مداخلت کے خلاف ہیں. میں جب اور امریکہ کی انہوں نے جو بات کی کہ یہ کہاں انسانی بنیادی حقوق کے علمبردار ہیں اور سب سے زیادہ جنگیں انہوں نے سٹارٹ کی ہیں, تو شاید شذرا صاحبہ نے رات کو اسپیچ نہیں سنی. صدر ٹرمپ نے بڑے واضح طور پہ اینڈ آئی کوٹ یہ بات کہی
کہ our success will be measured by the wars we end and more importantly the wars we never get into. اب اگر آپ ان کی یہ پوری اسپیچ سنیں اور جو الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں تو اس سے آپ کو یہی اندیا ملتا ہے کہ یہ ماضی سے ایک بہت بڑا ڈپارچر ہوئے گا اس ایڈمنسٹریشن کا. اور کیونکہ وہ امریکہ کے گلوری ڈیز آئی ریپیٹ کو ہارک بیک کر رہے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک بڑے نئے ایک ایجنڈا کے ساتھ آ رہے ہیں which includes rolling back their war machine, which includes standing up for American principles and values. تو یہ توقعات ہیں. آج بھی ہم not appreciate اگر ٹرمپ انتظامیہ جمپ ان کرے اور پاکستان کی رجیم کو کہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں کریں. آپ کو نہیں چاہیے یہ والی انٹرونشن؟ بالکل بھی نہیں. عمران خان صاحب بھی یہ واضح کر چکے. اگر عمران خان صاحب کسی ڈیل کے تحت باہر آنا چاہتے تھے تو وہ ڈیل تو وہ سال پہلے بھی کر سکتے تھے, 6 مہینے پہلے بھی کر سکتے تھے. وہ اس وقت جیل میں ہیں ہی اس لیے کیونکہ وہ ڈیل نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے عدالتی نظام سے انصاف لے کر سرخ روح ہوں گا اور تب ہی باہر آؤں گا. اور یہ موقف ہمارے سارے پارٹی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں وہ سب اس موقف پہ قائم ہیں. نہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے, نہ ہم اس کی معافی مانگیں گے, نہ ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کو چلنے دیجئے اور اس کو انصاف فراہم کرنے دیجئے. ہم انصاف کے منتظر ہیں, مداخلت کے نہیں. ہم نے امریکہ کا بہت بات کری.